अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 28 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको पता है कि हस्ब मामूल, हस्ब रवायत, हस्ब जायका, हस्ब तौफीक, पहली खबर अडियाला से जिसके मकीन आप सबके महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 इमरान खान के नजरिए मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, फिर स्ट्रीट मूवमेंट और अब उनकी सेहत का मामला है। और इस मामले को लेकर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा ओहदेदारों की जानिब से तमाम तर पैंतरे, हथकंडे और फिर जवाज अपनाए जाने के बावजूद, कवर अप करने के बावजूद खबर हामिद मीर साहब अडियाला से निकाल लाए। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे पहले चमगोइयां हो रही थी, लेकिन क्योंकि एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, वो चीज बता रहे हैं, वो चीज सुनने लायक है। जो अफवाहें फैलाकर तकलीफ दी गई खान साहब की फैमिली को, खान साहब के जानने वालों को, चाहने वालों को, उस पर से उन्होंने पर्दा हटा दिया, बता दिया है कि असल कहानी क्या है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा जो सियासी कमेटी है उसमें अब 2 और नाम शामिल किए गए हैं। एक ऐसे नाम जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिनको पहले इंपॉर्टेंस उतनी नहीं दी जा रही थी और हालांकि वो इंपॉर्टेंस डिजर्व करते थे, उनको अब शामिल कर लिया गया है। वो नाम कौन है, उनकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कल सुहेल आफरीदी साहब तमाम तर रुकावटों के बावजूद अपनी काबीना के हमरा अडियाला के बाहर पहुंच रहे हैं। क्या करेंगे, क्या तरीकाकार रहेगा, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए ईरान पर बॉम्ब गिरा दिया है, वो क्या कहानी है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो सिक्का राजुल वक्त तरीका और आपके और हम सब के लिए बाकायदा तौर के ऊपर मुजवज़ा है, तजवीज़ कर दिया गया है जनाब फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म की जानिब से। चाहें तो आप उसको फॉलो करें और कर लें और पर काम डाल लें। भाई यही है एहतजाज के लिए। इसके अलावा तो आपके और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। आप कहते हैं नहीं, मैं खबर आखिर में देता हूँ, शुरू में दे देता हूँ आपको, सुनिए जरा। हामिद मीर साहब मुल्क के क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के अंदर मौजूद रहते हैं। हम भी एक आध इंटरैक्टिव सेशन का हिस्सा बने तो उसमें भी ये मौजूद थे। आज उन्होंने अपने टॉक शो के अंदर एक खबर ब्रेक की है। खबर पहले मार्केट के अंदर ऑलरेडी इन है, एक नौजवान सहाफ़ी ने वो की, लेकिन मुझे लगा कि वो कोई टेबल स्टोरी है, प्लांटेड स्टोरी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। लेकिन हामिद मीर साहब ने बहुत सारे क्वेश्चंस को जवाब की सूरत में क्लियर कर दिया है। कैसे, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं हुकूमती जराए ने, यानी पहले हुकूमत की तरफ से ये बात नहीं आ रही थी, ऐसे ही आउटसोर्स खबर चल रही थी ना, ठीक है, बगैर सोर्स के भी चल रही होगी, बगैर मुसद्दिका जराए से। वो कहते हैं हुकूमती जराए ने मुझे कंफर्म किया है, बताया है कि इमरान खान को 20 मिनट के लिए, ओनली फॉर द 20 मिनट्स, अडियाला जेल से पिम्स लाया गया था। पहली बात तो ये कर रहे हैं। तो आज की डॉन की स्टोरी के अंदर जो तमाम लाइटें बंद करने वाला सीन, 3-4 घंटे रखने वाला सीन, अच्छा, और फिर CRVO नामी कोई जो डिजीज है आंख की, उसके बारे में बताया जाने वाला सीन, उस सब से पर्दा हटा दिया। मजीद डिटेल में क्या कहते हैं सुनिएगा। हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान को चंद दिन पहले सिर्फ 20 मिनट के लिए पिम्स लाया गया था, जहां उनकी आंखों का चेकअप हुआ और इलाज भी किया गया। वो कहते हैं कि मेरे जराए ये दावा करते हैं कि इमरान खान की आंखों में कोई बड़ी खराबी नहीं हुई, बेहतर होगा उनके जाती मॉलेज को उन तक रसाई दे दी जाए। यानी उन्होंने ये भी कह दिया कि जितना बड़ा हवा क्रिएट किया गया कि उनकी आंख जाया हो सकती है, खतरा हो सकता है और पता नहीं क्या क्या कुछ, तो वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लाया जरूर गया और चेकअप के लिए लाया गया। ये बाहर बैठकर जो है बात ज्यादा उड़ाई जा रही है। ये भी उन्होंने इस्तदा की कि उनके जाती मौलिज डॉक्टर आसिम को खान साहब से मुलाकात की इजाजत दे दी जाए। जनाब, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कल सुहेल आफरीदी साहब ने जो है वो पहुंचना है खान साहब से मुलाकात के हवाले से, और मेरे ख्याल में कुछ 6 हफ्ते बाद, 7 हफ्ते बाद वो अडियाला के बाहर तशरीफ ला रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब से रफका की मुलाकात के लिए सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम ले दिया है। सलमान अकरम राजा की जानिब से जेल हुक्काम को भिजवाई गई फहरिस्त में वज़ीर आला KP के समेत 6 नाम शामिल हैं। मीना खान आफरीदी, शफी जान, फ़खर जहां, फलक नाज चित्राली और एजाज खान का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। आपको पता ही है ये वो फहरिस्त होती है जिस फहरिस्त में शामिल लोगों को मिलने नहीं दिया जाना।
تو یہ ہم سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سہیل آفریدی کا لیول آف پروٹیسٹ کیا ہوتا ہے. کیا وہ وہاں بیٹھ کر دھرنا دیتے ہیں یا وہاں سے چلے جاتے ہیں؟ آلریڈی ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، تو ان کا موو جو ہے وہ کل دیکھنے لائق ہوگا. اچھا، اب آتے ہیں ذرا پنجاب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کے اوپر. ویسے تو دماغ بہت سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ دماغ ہے ہی نہیں، لیکن ایک طرف آپ بسنت کو کنٹرولڈ بسنت، یعنی ایسا لگتا ہے کہ مذہبی تہوار کرنے جا رہے ہیں کہ نہ تصویر لگ سکتی ہے، نہ جھنڈا لگ سکتا ہے، نہ نومیرک لکھ سکتے ہیں، نہ گانے بجائے جا سکتے ہیں، تو پھر کروانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ناطے نوتے پڑھیں، اس کے اوپر حمد پڑھیں، تو تھوڑا سا مطلب سمجھ سے باہر ہے. تو پھر بسنت راکھی کیوں رہے ہو؟ گھروں کے اندر قرآن خوانی کی تبلیغ کا آپ کروا دیں اہتمام، تو بڑا وہ زیادہ بہتر رہے گا. ذرا دینی رسم تو ہے، بسنت تو ہے ہی آپ کے پڑوسی ملک سے اڈاپٹ کیا ہوا کلچر. تو اس کے باوجود جو اخباروں میں اشتہار بسنت کے دیے جا رہے ہیں وہ سمجھنے لائق ہیں، دیکھنے لائق ہیں. مرکز ثقافت لاہور سے تیار، پھر آ رہا ہے بسنت کا تہوار، جس میں نہ گانا بج سکتا ہے، نہ اشتہار چل سکتا ہے، نہ پتنگ اڑ سکتی ہے اشتہاروں کے ساتھ، نہ ہی کوئی شخصی لفظی ذہنی اور نفسیاتی آزادی ہے. لیکن اشتہار پورے اخبار کے اوپر لگائے گئے، اور حالت یہ ہے کہ جو کسان ہیں وہ بیچارے اپنے آلو لے کر بین کر رہے ہیں بیٹھ کے، کوئی ہم سے خریدتا نہیں. یہ حالت ہے کہ پوٹیٹو مارکیٹ کریش کر گئی ہے، لیکن کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آ کے دے رہی. اچھا جی، ہمارے دوست ہیں اسد طور، ویری کریڈیبل جرنلسٹ. ان کے اوپر ویسے ان کے میں ویو پوائنٹ سے اختلاف بھی کرتا ہوں، مجھے بہت ساری چیزوں کے اوپر سخت اعتراض ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جگہوں کے اوپر آرٹیکل 19 کی وہ وائلیشن کرتے ہیں، لیکن کچھ خبریں ان کی جو ہوتی ہیں وہ دل کو لگتی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کل اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 پر بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے ملاقات کا انتظام کروایا گیا. بیرسٹر گوہر اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ عوام اور ان کا حلقہ، اپنی پارٹی میں لوگ ان کی بات پر بالکل یقین نہیں کرتے، تو اس لیے انہوں نے اصرار کیا کہ میرے ساتھ عمران خان کی کوئی بہن یا وکیل بھیجا جائے، کیونکہ عمران خان پیمز اسپتال میں ایک لمبے پروسیجر جو ہفتے کی شام کو ہوا اور اتوار کی صبح ختم ہوا اس سے گزرے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کا کوئی فیملی ممبر یا وکیل میرے ساتھ اندر بھیجا جائے. ایسا نہ ہونے پر بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے ملنے سے انکار کر دیا. عمران خان جب اسپتال اتنے لمبے پروسیجر سے گزرے ہیں تو کیا انسانی بنیادوں پر ضروری نہیں تھا کہ انہیں اسپتال کے کسی وارڈ میں نگہداشت کے لیے رکھا جاتا؟ انہیں سرجری کے فوری بعد اڈیالہ بھیج دیا گیا. ویری امپورٹنٹ ہے، تو بڑی امپورٹنٹ بات، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے. اور بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنے تئیں ایک اچھا موو چلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خان صاحب کے بیانیے کا، ان کی گفتگو کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، باہر آتے ہیں تو پھر ذلیل ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کوئی اور وکیل یا بہن ساتھ ہو تو ایک جواز ہو جائے گا کہ بھئی 2 بندے ساتھ تھے، ورنہ ان کی بات پہ یقین کون کرے گا. تو یہ کہانی ہے جناب. اب آ جاتے ہیں جی، ایک نئی سیاسی کمیٹی میں 2 لوگ شامل ہوئے، 2 کو نکال دیا گیا جی. سیاسی کمیٹی سے 2 عام رہنماؤں نے پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دیا جی. سابق اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب اور شبلی فراد نے اپنی رکنیت ختم کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا، جبکہ زلفی بخاری اور انتظار حسین پنجوتا کو بھی سیاسی کمیٹی میں شامل کر دیا گیا، ان کو پولیٹیکل کمیٹی کے اندر شامل کر دیا گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. زلفی بخاری جو ہے بطور پاکستانی اور لندن کے اندر بیٹھ کر شاید پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی مرکزی قیادت سے بہتر کام کر رہے ہیں. تو آج ہی کچھ اور چیزیں بڑی امپورٹنٹ آئی ہیں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو اپنے ٹویٹ کے اندر دھمکی دے ڈالی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا یہ بورڈ آف پیس کے لیے تو شدید حملہ کریں گے. چیئرمین بورڈ آف پیس ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی. میک اے ڈیل اف دے ڈیڈنٹ اینڈ دیر واز آپریشن مڈ نائٹ ہیمر اے میجر ڈسٹرکشن آف ایران. The next attack will be for worse. Don't make that happen again. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. یہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے، ایران کو دھمکا دیا جی، ایران کو دھمکی دے دی ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ نے. اندازہ لگا لیجئے کہ حالات کیا ہیں. یہاں پاکستان کے اندر حالت یہ ہے کہ ہمارے تو حالات ہی بالکل پتلے ہوئے نا قانون اور انصاف کے. اب ارشد شریف صاحبہ کی جو بیوہ ہیں سامیہ صاحبہ، تو ارشد شریف شہید کی اہلیہ سومیہ ارشد نے آئینی عدالت سے از خود نوٹس پر کارروائی جاری رکھنے کی استدعا کر دی ہے. مقدمہ نمٹانے کی بجائے نامزد 9 ملزمان کو عدالت میں طلب کیا جائے. کینیا میں موجود ملزمان کی پاکستان میں جائیدادیں ضبط کی جائیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے.
لیکن کس عدالت سے انصاف مانگنے کی توقع کی جا رہی ہے ابھی نہیں پتہ. اختیار ولی خان جو ہے سہیل آفریدی سے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اسی طرح سے تیمور تالپر جو ہے وہ کہ گورنر سندھ سے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے پاس 15 دن ہے لیکن 20 دن نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. ان حالات کے بیچوں کچھ امپورٹنٹ بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بولی تھی تو معذرت، زیب الدین تائی معذرت، اور زیب الدین سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. وہ عظما بخاری صاحبہ کہتی ہیں پتہ نہیں یہ 804 نمبر کہاں سے نکال لائے ہیں، یہ تو عمران خان نمبر ہے ہی نہیں، اور میں اتنی پاگل نہیں ہوں کہ اصل نمبر بتا دوں. یار آپ کوئی بھی نمبر لگا دینا وہ سپر ڈوپر ہٹ ہو جانا ہے، اور جو آپ پہ لگایا جائے گا آپ کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. یہ حالات ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں پاکستان کی اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو سب سے بہترین ایکسپورٹ ہمارے بریلینٹ برینز ہیں جنہیں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. فرق یہاں پر اپروچ کا ہے. ایک طرف عمران خان تھا، وہ کہتا تھا ہمارے اگر برین باہر بیٹھے ہیں ان کو پاکستان لائیں گے تاکہ ملک ترقی کرے. ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین ایکسپورٹ ہی ہمارے برینز ہیں، ہم ان کو باہر بھیجیں گے. یہ فرق ہے، یہ اپروچ کا فرق ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، باہر بھیجنے کو برین ڈرین کہتے ہیں اکنامکس کے اندر اور معاشرتی سائنس کے اندر، لیکن یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جو آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ دل چاہے، جو آپ کا جگر چاہے، جو آپ کی نظر چاہے وہ آپ بول دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. نصر اللہ ملک اور افتخار احمد صاحب کے منصور علی خان کے شو کے اندر کچھ آرگومنٹس ہوئے ہیں. جی عمران خان جس مرضی اسپتال میں جانا چاہے انہیں اجازت ہونی چاہیے، نصر اللہ ملک صاحب نے کہا ہے. تو یہاں پر کچھ اور دوست بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں لندن بھی، تو انہوں نے افتخار صاحب نے کہا پھر جو 77,000 قیدی ہیں ان سب کو یہ سہولت دی جائے. یہ نواز شریف کی باری بھی کہنا تھا نا. کہنے والوں نے سوال کیا تو آگے سے کہا آپ کو کتنا عرصہ ہوا صحافت میں؟ منصور نے کہا، وہ کہتے ہیں 38 سال. تو کہنے کا 38 سال میں نواز شریف کے علاوہ کسی اور نے بھی باہر جانے کا ارادہ کیا تھا؟ آگے سے کہتے ہیں مجھے یاد نہیں. ہاں جی اپنی ماری سے تو ہمیں ہی کہتے ہو سانو یاد نہیں. اچھا جی ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں مجھے حکومت پنجاب کے اقدامات سے خوشی ہوئی. ارشاد بھٹی جملے کاٹ والے ہیں. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ بسانتے کے اسلامی تہوار ہے اور عین شرعی اصولوں کے مطابق منایا جائے گا. اسی سلسلے میں 132 گانوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جس میں نقدہ کوکا بھی شامل ہے. کسی بھی پتنگ پر مذہبی مقامات اور شخصیت کی تصویر نہیں ہوگی. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا جی، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا. جیو نیوز کا ایک پروگرام ہے جی کیسے کر لیتے ہو یار. ایمان مزاری اور ہادی علی کی سزا پر پروگرام کرنے پر اینکر شہزاد اقبال کو پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا ہے. اگر کوئی اعتراض ہو تو ایمان مزاری اور ہادی کی طرف سے آنا چاہیے کیونکہ ان کا نقطہ نظر شامل نہیں ہوتا. کتنی مزے کا خاص بات ہے کہ پیمرا آپ سوال پوچھنے پر نوٹس بھیج رہا ہے. یہ شہزاد اقبال صاحب کے جملے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دعویٰ ہے کہ محض کسی وزیر سے سوال کرنا ہی جانبدارانہ رائے کے زمرے میں آتا ہے، قانونی طور پر ناقابل دفاع اور حقیقتاً غلط ہے. یہ شہزاد اقبال صاحب کے جملے ہیں. یہ حالات ہیں جی ملک کے. کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.